اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے شیطان کی ایک غلطی۔ شیطان بننے سے پہلے اللہ کا بہت ہی چہیتا اور پسندیدہ تھا، اور اس نے کافی عبادت کی اور بہت عبادت گزار تھا، اور اللہ کے ہر فرمان پر وہ حاضر رہتا تھا۔ لیکن جب اس نے آدم علیہ السلام کو، حوا کو بہکایا، اس سے پہلے اس نے ایک غلطی کی، ان کو سجدہ کرنے سے، یعنی سلیوٹ نہیں مارا اس نے، اور ایک غلطی کی وجہ سے وہ نار جہنم بن گیا، شیطان بن گیا۔ اس ایک مثال کو بہت اچھی طرح ذہن میں ہر ایک رکھے، ایک عام آدمی سے لے کے، مولوی سے لے کے، مولانا سے لے کے، خطیب سے لے کے، اور کچھ میرے دوست ہیں وہ بھی یہ ذہن نشین رکھے کہ ایک غلطی ہم سب کو جہنم میں لے جا سکتی ہے، اور ہماری ایک غلطی اگر دوسرا کوئی اس پر چلتا ہے تو اس کا عذاب بھی ہم پر پڑے گا اور ہمیں دوہرا عذاب ملے گا۔ اسی لیے میں سب سے مخاطب ہوں کہ اپنے ویڈیو بناتے وقت یا اپنے خطبہ دیتے وقت یا اپنی بات کرتے وقت وہ صرف قرآن اور صحیح حدیث کی بات کریں، اپنی رائے قائم نہ کریں۔ اگر اپنی رائے قائم کرتے ہیں اور آپ کو بہت کانفیڈنس ہے کہ یہی ہوگا، اور اکثر یہ ہوتا بھی ہے، تب بھی اپنی رائے کو قرآن اور حدیث کے آگے مت بڑھائیں۔ اگر قرآن حدیث پہ خاموش ہے، آپ رائے نہ دیں۔ اگر قرآن حدیث کے آپ کو علم ہے اور قرآن حدیث کہتی ہے ایک بات، اور آپ جو ہے اس کو اپنے ٹرک، اپنے دماغ کی خرافات سے نئے طرف لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور لوگوں کو بہکاتے ہیں، وہ بھی غلطی ہے۔ جتنے ویڈیو بنانے والے، ایون حقیقت ٹی وی جو پاکستان کا ہے، وہ جب پہلے نیا نکلا تو ہم ہی اس کو ڈائریکشن دیتے تھے کہ آپ غلط رائے قائم نہ کریں۔ اس نے کانا دجال کے بارے میں غلط رائے قائم کی، ہم نے اس کو روک دیا، ٹوک دیا، پھر وہ خاموش رہا، سدھر گیا، اور پھر پیچھے رجوع کر لیا اس نے۔ تو جتنی بھی چیزیں ہیں، اور ہمارے کچھ دوست ہیں وہ بھی یاجوج ماجوج کے بارے میں، اور بہت سے علماء بھی یاجوج ماجوج کے بارے میں غلط فہمیاں لوگوں میں پیدا کرتے ہیں۔ یاجوج ماجوج کا جو قصہ ہے قرآن میں اور حدیث میں، بس وہاں تک ہی ہم کو بولنا ہے، اس کے آگے رائے قائم نہیں کرنا ہے۔ کچھ میرے دوست ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج جو ہے وہ چین ہے، یا چائنا کی دیوار ہے، ٹھیک ہے نا، یا چائنا کے لوگ ہیں۔ یہ بالکل فضول بات ہے، کیونکہ چائنا کی دیوار جو ہے وہ چائنا والوں نے بنائی ہے، اور یاجوج ماجوج جو ہے انہوں نے دیوار بنائی نہیں ہے، بلکہ ذوالقرنین نے قرآن میں کہا ہے کہ انہوں نے وہ دیوار بنائی تھی، اور ان کو جو ہے قید کیا گیا تھا اس دیوار کے پیچھے۔ تو یہ بالکل الٹا حساب ہے۔ تو اپنے دماغ کے فطور کو نکال دو اور غلط فہمی پیدا مت کرو قوم میں، کیونکہ چائنا سے یاجوج ماجوج کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اور نہ یہ حقیقت ہو بھی سکتی ہے، کیونکہ چائنا نے دیوار جو ہے وہ خود بنائی ہے، اور یاجوج ماجوج جو ہے وہ خود دیوار کو توڑنا چاہتے ہیں، اور یاجوج ماجوج توڑنا چاہتے ہیں، چائنا توڑنا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے نا۔ چائنا نے اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے وہ دیوار بنائی، اور یاجوج ماجوج جو توڑ رہے ہیں تاکہ وہ دشمنی نکالیں لوگوں سے۔ تو یہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن ہے۔ دوسری بات، یاجوج ماجوج جو ہے وہ نکلیں گے یا عربوں کی تباہی کے بعد، اور پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ کافی جو ہے ہنگامے پیدا کریں گے، اور بعد میں وہ ختم بھی ہو گئے۔ تو یہ ایک دور الگ ہے، لیکن اسی دور کے قریب ہم جا رہے ہیں، لیکن چائنا جو ہے وہ یاجوج ماجوج نہیں ہے۔ یا چائنا کافر ضرور ہے، لیکن وہ یاجوج ماجوج نہیں ہے۔ تو اپنی رائے قائم کر کے قرآن حدیث کی خلاف کام نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔
اپنے دماغ میں جو فطور ہے وہ لوگوں پر ٹھوسنے کی کوشش نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ جب قرآن حدیث خاموش ہے، وہ نہیں کہتا کہ یہ چائنا کی یہ قوم ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور وہ حدیث ثابت بھی نہیں ہوتا، اس کے سمٹمز قرآن حدیث کے اور چائنا کے سمٹمز جو ہے وہ میل نہیں کھاتے ہیں، بالکل اپوزٹ میں ہے وہ، ٹھیک ہے نا۔ پھر چائنا جو ہے لوگوں کو مار نہیں رہا ہے، وہ یاجوج ماجوج جو سب کو ماریں گے، ٹھیک ہے نا، اور لوگ ان سے چھپتے رہیں گے۔ تو چائنا کی قوم نے کس کو مارا ہے؟ بلکہ چائنا کی قوم تو مار کھاتی رہی ہے، اس نے جاپان سے مار کھایا ہے نا، بے دردی سے ان کو قتل کیا گیا ہے، دنیا میں مثال نہیں ملتی اتنا جاپان نے اس کو مارا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت ہی الگ اپوزٹ ڈائریکشن میں آپ بات کرتے ہیں، اور دماغ میں جو فطور جو کچھ فکس بیٹھا ہے، کسی کی ویڈیو سن لی اور اپنے دماغ میں بٹا دیا، اس طرح کا جو ہے نظام نہیں چل سکتا، ٹھیک ہے نا۔ خرافات اپنے دماغ سے نکال دو۔ تو یہ دور جو ہے دور فتن چل رہا ہے، اور حدیث کے مطابق جو عربوں کی تباہی، وہ تباہی ہو رہی ہے۔ حدیث کے مطابق جو ہے وہاں مندر تعمیر ہو گئے، تو مندر تعمیر ہو رہے ہیں دبئی میں، اور حدیث کے مطابق جو ہے یہ بالکل عرب جو ہے فنا ہو جائے گا، صرف مکہ مدینہ بچے گا جہاں جو ہے وہ کافر نہیں گھسے گا، باقی جو ہے سب طرف جو ہے کافر گھسیں گے، اور کافر میں یہ یہودی بھی ہے اور دوسرے بھی جو لوگ ہیں وہ اب گھس رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ آپ نے دیکھا پہلے مصر نے اسرائیل کو قبول کیا، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ مسلمانوں تمہارا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ یہودی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہودی کو پورے عرب سے نکال دو، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے عربوں سے نکالا نہیں، بلکہ یہ عربوں میں دعوت دے رہے ہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے نا، صرف اپنی حکومت و کرسی بچانے کے لیے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان کی کرسی بچنے والی نہیں ہے، یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، اتنے برباد ہوں گے کہ ایک جو ہے سینڈل یا چپل جو ملے گی جو قریش کی رہے گی، اور لوگ کہیں گے کہ اس کی سینڈل بچی ہوئی ہے اور قریش ختم ہو چکے ہیں، یعنی عرب جو ہے بالکل ختم ہوں گے۔ 999 جو ہے 1000 میں سے 999 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا، اس طرح کی۔ اور وہ بھی یہ کہیں گا کہ کاش مجھے بھی موت آ جاتی ہے نا، یہ اتنی لاشیں ادھر پڑی رہے گی۔ تو یہ زمانہ دیکھو، آج مصر میں، آج جو ہے شام میں دیکھو، فلسطین میں دیکھو، آپ کتنے ہی ملک جو ہے وہاں کے عرب کے وہ تباہ ہوتے جا رہے ہیں، اور اسرائیل جو ہے اس کو تباہ کرتے جا رہا ہے، اور بم پہ بم مارے جا رہا ہے، اور پورے 58 ملک جو ہے وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، عرب بھی بالکل خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں کہ یہ سب اسرائیل سے ملے ہوئے ہیں اندر سے، ٹھیک ہے نا، صرف یہ ڈکلیئر نہیں کر رہے ہیں لیکن یہ اندر سے ملے ہوئے ہیں، اور یہ کافروں سے ملے ہوئے ہیں۔ اسی لیے میں ہر وقت کہتا ہوں کہ اسلامی حکومتیں خالی نام کی، اسلام نام ہے ان کا، عمران خان نام ہے ان کا، لیکن یہ سب منافق ہے، اور یہ منافقانہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے ان کو پاور دیا، طاقت دی ہے، لیکن وہ اس طرح کام نہیں کرتے جس طرح انہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات، اسی دوران جو ہے ہم اسی پیریڈ سے گزر رہے ہیں، یہ قیامت کی آثار کے اندر ہم گزر رہے ہیں، ہم بہت ہی مشکل حالات کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اتنے مشکل حالات آئیں گے کہ لوگ جنگلوں میں جا کر، پہاڑوں پہ جا کے بسیں گے، اور اس طرح جو ہے وہ خاموشی سے اپنی عبادت کریں گے۔ اور اسی طرح کے آج دیکھو حالات ہے کہ مسجدیں بند ہیں، حج بند ہو گئے ہیں، یہ سب جو ہے حدیث سے موجود ہے کہ حج بند ہو جائے گا۔ دیکھو حج بند ہو گیا ہے، بہانہ کچھ بھی ہو، کرونا وائرس کا رہو، کچھ بھی رہو، لیکن حج بند ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر عربوں کے اندر جو تباہی ہے وہ شروع ہو چکی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات، ایک بادشاہ کی موت کا جو مسئلہ ہے وہ اب بادشاہت کے اندر بھی جھگڑے چل رہے ہیں، یہ بالکل آثار جو ہے وہ قریب قریب جا رہے ہیں۔ اور مین جو حدیث ہے خراسان کی اور غزہ ہند کی، تو یہ خراسان کا علاقہ پاکستان کے آزو بازو کا جو علاقہ ہے، وہ جو خراسان ہے وہاں سے فوج نکلے گی، تو وہاں پر بھی پاکستان میں تیاری چل رہی ہے کہ یہ پوری جو نظام ہے یہ پارلیمنٹ کا، یہ ختم کیا جائے اور ایک نیا نظام لایا جائے جو قرآن و سنت پر اور قرآن و صحیح حدیث پہ قائم ہو۔ یہ لوگ وہاں کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ اکثریت میں نہیں ہے، یہ بھی مائنورٹی میں ہے۔ تو جب یہ اکثریت میں آئیں گے یا ایک خونی انقلاب آئے گا تبھی یہ کام ہو سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لوگوں کے ذہن جو ہے وہ اس طرح راغب کر دے قرآن و صحیح حدیث کی طرف، تب یہ کام ہو سکتا ہے۔ لیکن ہوگا وہاں سے ہی، اور وہ ایک طاقتور فوج اٹھے گی اور وہ غزوہ ہند بھی لڑے گی،
اور الملوۃ الکبریٰ عربوں میں بھی جا کے لڑے گی اور ادھر ہندوستان کو فتح کرے گی، وہاں اسرائیل کو فتح کرے گی، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کی مدد کے لیے آئے گے، اور مہدی علیہ السلام بھی آئے گے، اور یہ سب دور جو ہے قریب قریب جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں جو بھی ہے حدیثیں، کچھ اس میں علماء صحیح کہتے ہیں اور کچھ ضعیف کہتے ہیں۔ اگر ہم صحیح کو بھی لیں گے تو حالات اسی طرف جا رہے ہیں، اور جو صحیح حدیثیں ہیں وہ بھی ضعیف حدیث سے ٹکراتی نہیں، اور ضعیف حدیثیں بھی اس معاملے میں غزوہ ہند اور الملوۃ الکبریٰ کے بارے میں ضعیف حدیثیں بھی جو ہے صحیح حدیث سے نہیں ٹکراتی ہے۔ اگر صحیح حدیث اور ضعیف حدیث دونوں نہیں ٹکراتے ہیں تو دونوں صحیح ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ جب ایک ہی مفہوم اور ایک ہی مقصد دونوں کا نکلتا ہے تو اس کو ضعیف کہنا جو ہے وہ انسان کی دماغ کے پاگل پن ہے اور کچھ دوسرا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ یہ ضعیف ہے حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، اور یہ قوی ہے اور یہ کمزور ہے اور یہ بہت طاقتور ہے۔ یہ سب جو ہے ہم جیسے لوگوں نے، جو بھی ادھر محدثین گزرے انہوں نے کیے، انہوں نے جو غلطی کی ہوں گی اللہ ان کو معاف کرے گا، کیونکہ ان کا مقصد جو ہے لوگوں کو بتانا تھا صرف۔ لیکن آج کے دور میں اگر وہ محدثین رہتے زندہ تو وہ ضعیف حدیثوں کو بھی صحیح کر دیتے حدیثوں کے اندر، کیونکہ ضعیف حدیثیں بھی صحیح ہوتی جا رہی ہے اس زمانے میں، ٹھیک ہے نا، اس موضوع کے پر، ٹھیک ہے نا۔ دوسرے موضوع پہ میں بات نہیں کر، اس موضوع پہ ضعیف حدیثیں بھی صحیح حدیث سے ہوتی جا رہی ہے وہ، کیونکہ صحیح حدیث سے وہ ٹکراتی نہیں ہے۔ تو ابو ہریرہ کی صحیح حدیث ہو یا ضعیف حدیث ہو، یا ابو شعبان کی صحیح حدیث ہو، وہ دونوں کا مفہوم ایک ہی نکلتا ہے غزوہ ہند کے بارے میں، تو دونوں بھی صحیح ہے وہ، ٹھیک ہے نا۔ اس کو ضعیف کہنا وہ صرف آج کے علماء کا دماغ کا پاگل پن ہے اور کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ محدثین نے اگر کچھ لکھا ہے تو آج کے علماء اس کو صحیح کریں کہ محدثین کی غلطی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ محدثین بھی انسان ہے، وہ نبی پیغمبر نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے نا، کہ جس کو وہی آتی ہو اور وہ غلطی سے پاک ہو، ٹھیک ہے نا۔ وہ بھی انسان ہی تھے اور غلطیاں ان سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ غلطیاں ان کو اللہ تعالیٰ اس لیے معاف کرے گا کہ ان کا جو مقصد تھا وہ اس دور میں وہ لوگ اس دور سے گزرے نہیں تھے، اور وہ جو کچھ ان کو ملا وہ حساب سے وہ چیک کرتے گئے اور وہ ان کو ضعیف کر دے گئے۔ لیکن وہ آج کے دور میں زندہ رہتے تو وہ کہتے کہ ہم اس کو رجوع کرتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے، کیونکہ آج کا دور تو بالکل ویسے ہی گزر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بالکل چائنا کی جنگ، یہ وہ سب چیزیں جو حدیث میں ہیں وہ سب ضعیف کہلائی جاتی ہے، وہی چیزیں سب صحیح ہوتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 142 حدیث جو دور فتن کے بارے میں اور غزوہ ہند کے بارے میں، وہ سب کے سب جو ہے وہ اہل حدیث و سلفی ضعیف کہتے ہیں، صرف ایک حدیث صحیح کہتے ہیں، اور وہ ہے سنن نسائی کی 3177۔ اگر ہم 3177 کو سامنے رکھیں گے اور ان حدیثوں کو بھی رکھیں گے تو وہ صحیح حدیث سے ٹکراتی نہیں ہے۔ اگر وہ ٹکراتی نہیں ہے تو وہ بھی حدیث صحیح ہو گئی۔ آپ ضعیف حدیث کو سامنے رکھو صحیح حدیث کے سامنے، تو بالکل مفہوم ایک ہی نکلتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مفہوم اگر ایک نکلتا ہے تو کوئی اس میں غلطی کا سوال ہی نہیں ہوتا ضعیف کا، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایک آدمی تھا اس نے ایسا کہا تو اس کی یہ غلطی ہے، اس کا یہ غلطی ہے، اس میں یہ غلطیاں تھیں، اس لیے وہ ضعیف ہم مانتے نہیں ہیں، ہم ضعیف مانتے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہے آج کے دور میں بالکل ثابت ہو چکی ہے کہ وہ بھی اپنی جگہ پہ صحیح تھے، ٹھیک ہے نا۔ جن لوگوں نے ضعیف حدیثیں بیان کی گئی ہے وہ بھی اپنی جگہ پر وہ صحیح حدیث ہی بیان کر رہے تھے، یہ محدثین نے اس کو غلط قرار دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آج کے علماء جو تحقیق کر رہے ہیں وہ تحقیق بھی اس معاملے میں غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج وہ شعور پکڑے، عقل کا مظاہرہ کرے، ٹھیک ہے نا، اور وہ کہیں کہ ہم نے جو ضعیف لکھا ہوا ہے اس کو صحیح کر دے۔ غزوہ ہند کی جتنی حدیث ہے وہ آج کے دور میں سب صحیح ہوتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو عربوں کی تباہی آپ کہہ رہے ضعیف ہے، عربوں کی تباہی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہنے مندر تعمیر ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے نا، خرافات ہو رہے ہیں، اور علماء جو ہے آج بھی ان کی پیچھے لگے ہوئے، ان کی تعریف میں لگے ہوئے، وہ منہ سے کھل کے بولتے نہیں۔ اہل حدیث کی علماء کھل کے نہیں بولتے کہ یار سعودی کی غلطی ہے یا یہ یو اے کی غلطی ہے، کچھ نہیں کہتے، خاموش رہتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک غلطی بھی جو ہے نا تمہاری پوری عبادت کو ضائع کر دے گی، اس لیے غلطی مت کرو، ٹھیک ہے نا۔ آج زندہ ہے تو رجوع کر لو، ٹھیک ہے نا، اور حق بیان کرنے کے لیے اپنے آپ میں طاقت پیدا کرو۔ تم تو ضعیف چھوڑو، صحیح حدیث بھی بیان کرنے کو تیار نہیں۔ 3177 کی جو حدیث ہے غزوہ ہند کی اور الملوۃ الکبریٰ کی، اس کو بھی جو بیان کرنے کو تیار نہیں خطبے کے اندر جمعے کے دن، اور ویڈیو بنانے کو تیار نہیں ہے آپ، ہے نا۔ ڈرتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، اور کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ہو گیا، کچھ بولتا ہونے والا ہے، کچھ بولتا ابھی نہیں ہے نا۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں،
یہ ڈھکی چھپی باتیں، دھوکہ دے دے لوگوں کو، یہ سب چھوڑ دیجیے۔ بہت سے علماء جو ہے بہت بڑی بڑی حدیثیں، بڑی بڑی کتابیں لکھ رہے ہیں اور لکھے بھی ہیں، اور آج بھی ویڈیو بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ان سے دھوکہ نہیں کھائے۔ اگر ان کی پوری ویڈیو کو دیکھیں گے تو وہ بھی شیطان کی طرح ایک غلطی کر دیتے ہیں۔ بہت سے علماء کی ویڈیو ہے جو ایک غلطی کر جاتے ہیں۔ میں نے کئی علماء کی ویڈیو دیکھے، بہت اچھے آپ کو لگتے ہیں، بہت قرآن حدیث کے مطابق کہتے ہیں وہ، لیکن ایک غلطی وہ کرتے ہیں، ایک ویڈیو میں آ کر وہ بول دیتے ہیں کہ میں شافی کی مسجد ہو، کہ حنبلی کی مسجد ہو، کہ شیعہ کی مسجد ہو، کہ بریلوی کی مسجد ہو، دیوبندی کی مسجد ہو، نماز کا ٹائم ہو گیا، میں مسجد میں جاتا ہوں اور نماز پڑھ لیتا ہوں ان کے پیچھے۔ یہ ان کی ایک غلطی ان کے پورے ویڈیو اور پوری عبادت پہ کو ضائع کر دے گی اور جہنم میں ڈالیں گے، جیسے شیطان کو جہنم میں ڈالا۔ کیوں؟ کہ حدیث ہے کہ 73 گروہ نکلیں گے اور ایک گروہ صحیح رہے گا۔ تو آج 73 گروہ نکلے ہیں اور ایک اگر صحیح ہے اور وہ ہے قرآن اور صحیح حدیث۔ تو یہ شافی، حنفی، مالکی، حنبلی جو ہے وہ دیوبندی، بریلوی، کہ قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق چلتے ہیں؟ کمپلیٹ نہیں چلتے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ان کے پیچھے نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اور خود آپ کہتے ہیں کہ وہ جہنمی ہے، تو جہنمی فرقے نکالنا ہی جہنم ہے۔ اپنے آپ کو شافی بولنا ہی غلط ہے، حنبلی بولنا ہی غلط ہے، مالکی بولنا ہی غلط ہے، دیوبندی بولنا غلط ہے، بریلوی بولنا غلط ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ اپنے آپ کو صرف آپ مسلم بول سکتے ہیں، جو قرآن میں آپ کا نام مسلم لکھا ہوا ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو ٹائٹل کیوں دیتے ہیں؟ ٹائٹل دینا ہی شرک ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہ ٹائٹل کدھر بھی لکھا نہیں ہے قرآن حدیث میں۔ آپ بتاؤ کون سی قرآن کی آیت ہے اور حدیث ہے؟ ضعیف حدیث ہی بتاؤ کہ وہاں کوئی ٹائٹل لکھا ہوا ہے کہ یہ دیوبندی کا، بریلوی کا، شافی کا، حنفی کا، مالک کا، کسی کا بھی ٹائٹل قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، ضعیف حدیثوں میں بھی موجود نہیں ہے۔ تو پھر تم کیوں کہتے ہو کہ ہم جو ہے سلفی ہے، ہم جو ہے شافی ہے، ہم بولتے حنبلی ہے، ہم بولتے اہل حدیث ہے؟ کوئی ٹائٹل ہی نہیں ملتا ہے قرآن حدیث میں آپ کا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کا ٹائٹل جو ہے صرف مسلم ہے، تو مسلم تو آپ نے رکھا ہی نہیں۔ تو مسلم کس نے رکھا ہے؟ مسلم ٹی وی، وہ قادیانی نے رکھا ہے۔ تو وہ جو تم کافر بولتے اس نے وہ ٹائٹل لے کے چھین لیا، اور آپ اپنے آپ کو مسلم اس لیے نہیں بولتے کہ قادیانی نہ ہو جائے ہم، کیونکہ وہ قادیانی نے جو ہے مسلم ٹی وی رکھا ہوا ہے، مسلم انہوں نے نام رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے تو وہ ٹائٹل آپ کا چھین لیا، جس کو آپ کافر ٹھہراتے تھے، اور آپ جنتی ہے، آپ نے وہ نام نہیں رکھا مسلم، ٹھیک ہے نا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت غلط طریقے پہ جا رہے ہیں، تو صحیح طریقے پہ آؤ، کیونکہ یہ غلطی، اور یہ میں ہی نہیں بتا رہا ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی بتایا ہے سلفیوں کو بھی اور اہل حدیثوں کو بھی، کہ آپ اپنا نام مسلم رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ مسلم نہیں رکھتے۔ تو رسول کی حدیث کیا ہے کہ 73 گروہ نکلیں گے، ایک جنت میں جائے گا، باقی جہنم میں جائیں گے۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ ایک جنت میں کون جائے گا اور 72 جہنم میں جائیں گے، بولتے ایک گروہ وہ ہے جو مجھ پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چلے گا اور میرے سلف پہ چلے گا، یعنی میرے صحابیوں کے اصولوں پہ چلے گا، ٹھیک ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خود کہتے ہیں کہ جو مجھ پر چلے گا، میرے راستے بتائے ہوئے، تو آپ مجھ پر مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو آپ اپنا نام محمد رکھ دو پھر، کیونکہ پہلا نام تو پھر محمد کا آتا ہے، کہ رسول اللہ نے کہا اس حدیث میں کہ جو مجھ پر چلے گا، اور مجھ میں اگر کوئی چیز نہیں ملتی تو آپ صحابیوں کے اندر چلے جائیں، ٹھیک ہے نا، سلف میں چلے جائیں۔ تو آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بائی پاس کر دیا۔ پھر قرآن میں کہا ہے کہ آپ کا نام مسلم ہے، آپ نے قرآن کو بھی بائی پاس کر دیا، مسلم کو بھی بائی پاس کیا، اور محمد کو بھی بائی پاس کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پاس کس کو کیا؟ سلف صالحین کو، سلفی رکھ دیا، ٹھیک ہے نا، یا اہل حدیث کو رکھ دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ دو نام، جو ایک قرآن نے آپ کا نام مسلم رکھا، اس کو بھی آپ نے غلط کر دیا، بائک آؤٹ کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ اور دوسرا نام جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا کیا کہ جو مجھ پر چلے گا، تو محمد رکھ دو آپ، یا محمد ہی کہلاؤ، تو آپ کہلانے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ محمدی بھی جو ہے وہ شیعہ لوگوں نے لے لیا، اور مسلم جو ہے قرآن کا جو ہے وہ قادیانیوں نے لے لیا، آپ رہ گئے خالی، ٹھیک ہے نا؟ خالی ہے، آپ گھنٹہ بجاتے رہو، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے دونوں نام جو چھین لیے انہوں نے، جس کو آپ کافر کہتے تھے، کچھ لوگ شیعوں کو کافر کہتے تھے، انہوں نے اپنا نام محمدی رکھ دیا، ٹھیک ہے نا؟ شیعوں کا ایک گروہ ہے محمدی، اور مسلم جو اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا وہ قادیانی نے لے لیا۔ اب آپ کیسے کیا رہا؟ کچھ نہیں رہا، وہ تیسرا نام رہ گیا سلف کا۔ تو ٹاپ موسٹ جو نام تھے پہلا دوسرا، وہ آپ نے نہیں لیے، ابھی بھی وقت ہے، لے لو، کیا مسئلہ ہے؟
مسئلہ کیا ہے آپ کو؟ کیوں نہیں رجوع کرتے؟ ہٹ دھرمی، اکڑ کیوں اکڑتے ہو آپ؟ ٹھیک ہے نا، اپنا نام پہلے چینج کرو. کیوں نام میں اگر غلطی ہے، آپ کوئی ہندو نام رکھ دیں گے یا کوئی غلط نام رکھیں گے، حدیث و قرآن کے مطابق نہیں رکھیں گے، تو آپ کے نام کے اوپر ہی پہلے آبجیکشن آئے گا. باقی کی بات چھوڑو، آپ کیا کہتے کیا نہیں کہتے، وہ تو آگے کی غلطیاں بعد میں معلوم ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو پہلے اسٹارٹنگ جو پہلی سیڑھی ہے وہ تو آپ پہلے صحیح کریں. ٹھیک ہے نا. تو ایک ہی غلطی سے آپ بہت ہی غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں. تو جس طرح شیطان کی ایک غلطی اس کو جہنم میں لے جا گئی ہے اور ڈکلیئر ہو چکا ہے قرآن میں اور حدیث میں بھی، تو اسی طرح جو ہے مسلمانوں کو چیک کرنے کا قاعدہ بھی یہی ہے کہ وہ کتنا بھی بہت بڑا علامہ ہو، لیکن آپ قرآن حدیث کے مطابق چیک کرو، اس کی ہر ویڈیو کے باریک باریک سینٹنس کو دیکھو. وہ ایک ایسا سینٹنس ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اسی کو چیک کرنا ہے باریکی سے، اور اس سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ مولانا یا یہ جو علامہ ہے جو اپنے آپ کو بتاتا ہے، لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے، بڑے فالوور ہے، بڑے سبسکرائبر ہے، لیکن اس کی ایک غلطی اس کے فالوور کو بھی جہنم میں لے جائیں گی اور اس کو بھی لے جائیں گی، لیکن اس کو ڈبل عذاب ہوگا اور فالوور کو سنگل عذاب ہوگا. اس لیے فالو کرنا کسی مولانا کو نہیں ہے، فالو کرنا ہے آپ کو صرف قرآن اور صحیح حدیث. ٹھیک ہے نا. آپ اس کے مرید نہ بن جائیں. ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو کافر ہے، تو پیچھے نماز پڑھتے ہیں، وہ بولتا ہے جھکو، آپ جھک جاتے ہیں. آپ بولتے، وہ بولتا ہے سجدے میں جاؤ، آپ چلے جاتے ہیں. اس نے اللہ کو بولا، آپ جا کے سجدے میں چلے جاتے ہیں. اس کے کہنے کے مطابق وہ ہمارا لیڈر ہے اور ہم کے پیچھے جھکتے رہتے ہیں. اور تو پھر آپ کی نماز جو ہے کس طرح کی ہوئی؟ ٹھیک ہے نا، کس طرح کی نماز ہوئی؟ اس کی جو نیت ہے وہ لیڈر کی، ٹھیک ہے نا، وہ لیڈر کی نماز ہی غلط ہے پہلے. ٹھیک ہے نا. آپ کوئی بھی مسجد میں جائیں گے اور وہاں جو رفع دین نہیں کر رہا ہے، آمین بھی نہیں بول رہا ہے، اور اس کی نیت جو ہے وہ خرافات کے پیچھے ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ مسلم نہیں کہتا ہے، قرآن صحیح حدیث پہ نہیں چلتا ہے، اور خود تم کہتے کہ وہ جہنم میں ہے، اور پھر تم کہتے ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے. تو یہ دوہرا معیار کیسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. دماغ کی نسیں پھٹ جاتی ہے تمہارے بولنے اور کہنے پہ کہ کس طرح کے تم پاگلپن کرتے ہیں. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، اہل حدیث وہ جاتے ہیں مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور باہر آ کے بولتے ہیں جہنم میں ہے نا. یہ بات فرقوں میں یہ بھی ہے. تو جہنمی کے پیچھے نماز پڑھ کے کیوں آتے آپ؟ تو شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ بیوقوف کی طرح پاگل پن کرتے رہتے ہو. ٹھیک ہے نا. اگر تم کو مسجد نہیں ملتی ہے صحیح قرآن حدیث کے مطابق تو آپ گھر میں نماز پڑھو. نہیں نہیں، مسجد میں جو ہے 25 گنا 27 گنا زیادہ ملے گا آپ کو صاحب. اور 25 گنا 27 گنا کے پیچھے آپ پڑھیں گے تو آپ کی ایک، جب نماز ہی قبول نہیں ہوتی تو گھر میں پڑھنے سے اگر ایک درجہ آپ کو ملتا ہے، ایک نیکی ملتی ہے، وہ 25 نیکیوں سے بہتر ہے نا کہ ایک نیکی تو ملی نا کم سے کم. ٹھیک ہے نا. آپ وہ نماز ضائع ہونے سے تو بچ گئے. آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی، جب قبول ہی نہیں ہوتی تو کہاں سے 25 کہاں سے 27 گنا آئیں گا آپ کو؟ تو ایک گنا جو گھر میں ملتی ہے وہی صحیح ہے. وہ ایک گنا جو ہے وہ 25 27 سے زیادہ اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، اس لیے کہ آپ حق پہ تھے، آپ کو کوئی مسجد نہیں مل رہی تھی، اس لیے آپ نے گھر میں پڑھی. تو آپ کو وہ 25 گنا ہی مسجد کا ثواب ملے گا انشاءاللہ، کیونکہ آپ حق پہ چلے تھے آپ. ٹھیک ہے نا. تو آپ سفر میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو کون سی مسجد ہوتی ہے؟ جہاں جنگل ملا، کھیت ملا، روڈ ملا، گاڑی میں سے نکالا، اپنا مصلی بچھایا، نماز پڑھی. یہی زندگی ہے. انسان تو مسافر ہے. ٹھیک ہے نا. وہ جو قیام ہے اس کے لیے، آدمی تو مسافر ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت ہے کہ ہم نیکیاں کمانے کے لیے جا رہے ہیں. تم نماز میں قبول ہی نہیں ہوں گی تو کیا نیکیاں تم کمائیں گے؟ تو ہر کام جو ہے دور حاضر کے مطابق کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. قرآن حدیث کا صحیح مطالعہ کر کے حالات حاضرہ پہ بہت زیادہ گہری نظر رکھنی چاہیے اور اس کے مطابق کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ جو ہے نماز پڑھو، نماز پڑھو، حلال کھاؤ، حرام مت کھاؤ، یہ کھاؤ وہ کھاؤ، یہ سب چیزیں سب کو معلوم ہے. یہ کافر بھی جانتا ہے حرام نہیں کھانا چاہیے، حلال کھانا چاہیے، یہ کرنا چاہیے. وقت کیا ہے، کافر ایک پلیٹ فارم پر ہے اور پوری لڑائی اور مسلمانوں کو تباہ کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اور مسلمان تباہ ہوتے جا رہے ہیں اور تم بولتے نماز پڑھو. جنگ کے لیے ابھارو، جنگ. غزوہ ہند، الملک الکبریٰ، دا گریٹ وار، جو دنیا کی سب سے بڑی ورلڈ وار ہونے والی ہے، جو حدیث میں کہی گئی ہے. ٹھیک ہے نا. غزوہ ہند اور الملک الکبریٰ، اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دو، اویئرنیس دو، ہے نا. اس کو لوگوں کو سجیشن دو، تیاری کے جو طریقے بتاؤ، ہے نا. اس کو آگے بڑھاؤ.
وہ سب لوگ اس کے بارے میں بات کریں، ٹھیک ہے نا، فیس بک پہ بھی، ٹویٹر پہ بھی، سب طرف ٹرینڈ بنا دو آپ. تم کیا ٹرینڈ بنا دے؟ تمہاری تعریفیں کیا ہو رہی ہے؟ وہ ترکی، یہ سب بیکار کے موضوع ہے نا، بیکار کے موضوع لے رہے ہیں آپ. موضوع صحیح حدیث کو پکڑو، 3177 سنن نسائی کی صحیح حدیث، اس کے اوپر ڈسکس کرو آپ، اور اس کو آگے بڑھاؤ اور لوگوں کو بتاؤ. معلوم ہی نہیں، اہل حدیثوں کو بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کے اوپر آگے بڑھو اور ترقی کرو، ٹھیک ہے نا. تو ہماری ریکویسٹ یہی ہے ہر ایک عالم سے، حکمران سے، اور عام مسلمان سے بھی، سب سے، کہ آپ ایسی زندگی میں کوئی غلطی نہ کرے جو آپ کی پوری زندگی کا عمل ضائع کر دے، اور مرنے کے بعد معلوم پڑا کہ وہ ایک غلطی نے ہم کو جہنم میں لے گئے. تو جہنم سے بچنے کے لیے قرآن اور صحیح حدیث روز ایک ایک صفحہ پڑھے، اور مرتے دم تک پڑھے، اور اس کا مطالعہ کرے، اور اس پہ عمل کرے، اور اس کے مطابق چلے. یہی ہماری ریکویسٹ ہے سب سے، اور ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ ریکویسٹ ہی جو اس کو شیئر کریں اور لوگوں کو آگے بڑھائے، لوگوں تک آگے بڑھائے، اور ایک بھی اگر سدھرتا ہے تو ہمارے لیے جنت کے دروازے وہ کھول دے گا، اور آپ کے لیے دروازے کھول دے گا. صحیح تبلیغ یہی ہے کہ لوگوں کو قرآن اور صحیح حدیث پڑھنے کی طرف راغب کریں، ٹھیک ہے نا. آپ ایک حدیث سنا رہے ہو، وہ حدیث اس کے جیب میں پڑی ہوئی ہے آج، ٹھیک ہے نا، اس کے موبائل میں پڑی ہوئی ہے، اس کے گھر میں بھی پڑی ہوئی ہے، بازاروں میں پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کو اس کو خالی راغب کرنا ہے کہ وہ آگے پڑھے خود، بس اس کے اوپر ویڈیو بنائے، اور اس میں سب آئے گا. جب وہ قرآن حدیث پڑھنے جائیں گا تو سب آئے گا، اس میں نماز بھی آئے گی، روزہ بھی آئے گا، غزوہ ہند بھی آئے گا، سب آئے گا، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جو ہے اس طرح کے پیٹرن تیار کرے کہ جو لوگ قرآن اور صحیح حدیث خود پڑھنے لگیں. تو آپ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود ہی پڑھے گا، اور وہ خود ہی جو ہے عمل کرنا شروع کر دے گا. قرآن اور صحیح حدیث وہ پڑھتے آپ جائیں، اور لوگوں کو یہی آگے بڑھانے کی کوشش کریں، اپنے گھر والوں کو بھی، سب کو. اور یہی ایک صحیح طریقہ ہے، اور اس کی آگے لوگ جو ہے امیر المومنین بنائیں گے، اور مشاورتی کمیٹی بھی بنے گی، اور اسلام بھی صحیح طریقے سے رائج ہوگا دنیا میں. انشاءاللہ ہمیں امید ہے. ہم بھی دعائیں کرتے ہیں پوری امت مسلمہ کے لیے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ صحیح ہدایت دے اور صراط مستقیم پہ چلائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. فی امان اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.